مصیبت کے بعد ملی آسانی اور نعمت کو بھی آزمائش ہے، اس کا یقین رکھنا ہے۔ مصیبت کے بعد آنے والی جو نعمت اور آسانی ہے اس کو بھی آزمائش سمجھنا ہے، یاد رکھیے، اور اس پہ یقین رکھنا ہے کہ یہ بھی آزمائش ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ مصیبت ٹل گئی تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں اب اس کے بعد آزمائش ختم ہوگی؟ نہیں، مصیبت اللہ نے ٹال دی ہے، لیکن مومن کے لیے میں نے کہہ دیا نا، آزمائش کا سلسلہ فراوانی میں بھی ہے، تنگی میں بھی ہے، غریبی میں بھی ہے، مالداری میں بھی ہے، صحت میں بھی ہے، بیماری میں بھی ہے، اچھے جسم کے ساتھ بھی ہے، اپاہج پن کے ساتھ بھی ہے، آزمائش لگی ہے۔ تو اس بات کا یقین ہونا کہ مصیبت کے بعد ملی آسانی اور نعمت بھی آزمائش کا ایک حصہ ہے، اس چیز کو اگر ہم یاد رکھیں تو انشاءاللہ عزیز مصیبت کے جانے کے بعد ہم کبھی اللہ کے ناشکرے بندے نہیں بنیں گے، یاد رکھیں۔ لیکن جب یہ پوائنٹ ہم بھول جاتے ہیں کہ فراوانی اللہ کی طرف سے، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، تو پھر ہم لوگ اللہ کے ناشکرے بندے بن جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو غریبی کی بات جب اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ تو میرے علم کے نتیجے میں، بیماری کے بعد اللہ اگر صحت دے دیتا ہے تو انسان سمجھتا ہے یہ تو میری کوششوں کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ نہیں سوچ رہا یہ جو بیماری کے بعد صحت ہے یہ بھی آزمائش ہے، غریبی کی بعد مالداری یہ بھی آزمائش ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لوگ غیر شرعی طور پر جو نعمتیں اللہ نے دی اس کو سیلیبریٹ منانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے بیماری سے صحت دے دی، ایکسیڈنٹ سے نکال دیا، مالی بحران مطلب آپ کا بزنس ڈوب گیا تھا اس سے اللہ نے آپ کو اوپر لا دیا، آپ کو زلزلے طوفان آندھی کے شکار ہوئے تھے اس سے آپ کو نکال دیا، کسی مصیبت میں تھے پانی میں ڈوب رہے تھے اللہ نے اسے نکال دیا۔ نکلتی غیر شرعی طور سے منانا، بھائی اپنی زندگی مل گئی اپنے کو نہیں، پھر کیا ہے، آ جاؤ، حرام کھایا جا رہا ہے، حرام پیا جا رہا ہے، حرام طریقے سے منایا جا رہا ہے، سمجھ رہے بات؟ یہ بالکل کامن دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے دیتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے بس آزمائش اب ختم ہوگی، اپنے کو اللہ نے اولاد دے دی، جبکہ وہ تربیت کی آزمائش کو بھول جاتا ہے۔ تربیت بھی تو ایک آزمائش ہے، اللہ نے نعمت نہیں دی تھی اولاد کی، آج دے دی تو ایک ٹیسٹ پھر چالو ہوگا۔ کیا ٹیسٹ چالو ہوا؟ تربیت کا ٹیسٹ، تربیت کا مرحلہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو لیجیے آپ، اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، جب دی تو کہا قربان کرو اللہ کے لیے، پھر ٹیسٹ چالو ہو گیا۔ تو نعمت نہیں تھی، مطلب مصیبت میں تھے یا نعمت نہیں تھی اولاد کی، تب بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اللہ نے اولاد دے دی تب بھی اللہ آزما رہا۔ تو نعمت کے بعد کبھی یہ مت سمجھنا کہ اب تو ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں، بالکل ہم بالکل وہ رہیں گے۔ تو مصیبت کے بعد ملی نعمت بھی یاد رکھیے وہ بھی ایک آزمائش ہے، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا، اللہ ہم کو آزماتا ہے ہم کیسے اترتے ہیں۔ اور غریبی کے بعد انسان امیری نصیب ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، یا اولاد کے نہیں ہونے کے بعد اولاد دیتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے شکر ادا کرے اور اس کو آزمائش نہیں سمجھتا۔ بیماری کے بعد اللہ صحت دیتا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد اللہ شفا دے دیتا ہے، یا اسی طرح مالی نقصان کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے اٹھا کے بزنس کو پھر بڑھا دیتا ہے، کھیتی ڈوبنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کھیتی دیتا ہے، زمینات جو لی گئی بڑی مصیبت میں چھوٹی موٹی اللہ تعالیٰ اس کی ریٹ بڑھا کے پھر آپ کو آزماتا ہے، ساری چیزیں آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 49 میں فرمایا اور کہا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے یہ تو محض میرے علم کی وجہ سے، میری کوشش، میرا علم، میری وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل یہ فتنۃ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے بلکہ یہ آزمائش ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہی جانتے نہیں ہیں کہ اللہ بیماری کے بعد فراوانی دے کر آزمائش کرتا ہے، غریبی کے بعد مالداری دے کر آزمائش کرتا ہے، اولاد کو نہ دے کر پھر اولاد دے کے آزمائش کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ زلزلے آندھی طوفان کے بعد انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ زندگی بدلایا، پھر وہی زندگی بھی چلتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ آزمائش ہے، تو اس کا یقین ایک مومن کو ہو کہ مصیبت جانے کے بعد فراوانی بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ یہ پہلی چیز یاد رکھنا ہے مصیبت کے جانے کے بعد، ورنہ اگر یہ بھول گئے تو ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، اور جب تک یہ یاد ہوگا انشاءاللہ عزیز ہماری جس کو بولیں گے لائف، ہماری گاڑی صحیح پٹری پہ چلتے رہیں گے۔ یاد رکھیں۔ آئیے سیکنڈ پوائنٹ جو یاد رکھنا ہے، مصیبت کے جانے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شکر کرنا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا پوائنٹس ترتیب میں نہیں، آپ کو جو پہلے جو بعد میں جیسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا تو آپ پہلے بھی کر رہے ہوں گے، مصیبت کے دوران بھی کر رہے ہوں گے، مصیبت کے بعد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اللہ کی حمد و ثنا اور شکر بیان کرنا یاد رکھیے کہ اللہ کا شکر ہم ہمیشہ کریں، اور اللہ کا شکر زبان سے بھی اور دل سے بھی یاد رکھیں۔ اللہ کا شکر جو ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی ہو، اس بات کو ہم یاد رکھیں، اس لیے کہ بہت ساری بار ہم لوگ الحمدللہ منہ سے تو کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں نا منہ سے، لیکن ہمارے زندگی میں اس الحمدللہ کا اثر نظر نہیں آتا ہے نا۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں،
اور بڑے اس سے جو الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے زندگی میں اس کا اثر نظر نہیں آتا. تو ہمیں زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہمیں عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کر کے بتانا ہے. اس بات کو سمجھنے کی بے حد یاد رکھیے، بہت زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. نوح علیہ السلام کو اللہ بیان کرا ہے، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے. اور یہ کشتی میں اطمینان کے ساتھ کب بیٹھے؟ وہ جب طوفان آیا، مطلب مصیبت شروع ہو رہی ہے. اور مصیبت کو ہٹانے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ تکلیف کے اندر آپ کو اگر پانی میں آپ ڈوب رہے اور کشتی مل جائے تو یہ ایک نجات ہے، مصیبت سے اللہ بچا رہا ہے نا. تو جب نوح علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، مطلب پانی اور باڑھ کی مصیبت سے تم بچ جاؤ، تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے ہے نا. تو کیا کہنا؟ اللہ نے فرمایا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے سے نجات دی ہم کو ایک ظالم ہم سے مراد وہ شرک کرتی تھی، اور شرک ظلم ہے. یاد رکھیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا مصیبت جانے کے بعد کیا کہنا؟ ویسے تو پہلے بھی کہنا، بیچ میں بھی کہنا، لیکن چونکہ ہم بات کا دیکھ رہے ہیں اس لیے خاص رکھ رہا ہوں. الحمدللہ زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، یاد رکھیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 7 میں کہا، 7 میں کہا، فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تمہارا پروردگار تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بات بیان کی تھی، اور آپ نے بنی اسرائیل کو یہ بات بیان کر دی کہ شکر ادا کرو گے تو زیادتی پاؤں گے، ناشکری کریں گے تو ہمارا عذاب، ہماری پکڑ بہت سخت. تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے زبان سے اور دل سے. تو کیا ہے؟ زبان پہ تو ہے الحمدللہ، اور دل میں ہے کہ کیا سب تو لٹ گئے، اب کیا فائدہ؟ چلو الحمدللہ، فائدہ نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا، چونکہ آپ ٹیسٹ میں ناکام رہے. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں. چلیے آئیے تھرڈ پوائنٹ کیا کرنا ہے مصیبت کے جانے کے بعد، وہ یہ ہے یاد رکھیے کہ یاد رکھنا کہ اللہ دوبارہ مصیبت لانے پر قادر ہے. کیونکہ جب مصیبت سے ہم نکل جاتے ہیں تو ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جیسا کہ اب اللہ اگلی بار یہ ٹیسٹ میں ہم کو ڈالنے والا ہی نہیں ہے. یہ تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ کہ اللہ پھر سے دوبارہ ایسی یا اس سے بڑی مصیبت لانے پر قادر ہے. جب تک یاد رکھیے یہ پوائنٹ ذہن میں رہیں گا، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہیں گے. اور یہ پوائنٹ جب ہم بھول جائیں گے تو ہر چھوٹی چھوٹی کامیابی ہم کو باغی، اور باغی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کا نافرمان، اور اللہ کے نافرمان کے ساتھ ساتھ گناہ اور معصیت والا بندہ بنا دیں گے. سمجھ؟ تو اللہ اس سے بڑی مصیبت لا سکتا ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا. تو نعمتیں پھر باقی بھی رہتی ہے اور ہم بھی شکر گزار بندے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا، جس رب نے غم سے نجات دی ہے وہ اس پر قادر ہے کہ اس سے پچھلے غم سے بڑا غم تم پر لا، اس پہ قادر ہے. آئیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر جو 67 to 69 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، دیکھیے کیا فرمایا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. ہمیں اللہ فرماتا کہتا ہے اور سمندروں میں مصیبت پہنچتی ہے جنہیں تم جس کو پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں. جب سمندر میں تم کو گم، اور میں نے بات آتی تھی مشرکین مکہ سمندر میں جب مصیبت آتی تو کس کو پکارتے تھے؟ خالص اللہ کو، چونکہ وہ جانتے تھے اللہ ہی صرف حق ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں تمہارے پاس سے، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے تمہارے پاس. پھر کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کو یاد کرتے ہو. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف، زمین کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے. جب خشکی کی طرف آئے تو ناشکرا ہو جاتا ہے. پھر اللہ کیا فرماتا ہے، غور سے سنیے، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے؟ کیا تم کو اس کا خوف نہیں؟ اللہ تعالیٰ جب پانی میں بچا سکتا ہے، زمین میں تم کو دھسا بھی سکتا ہے، یا پتھروں کی آندھی تم پر برسا دے، پتھروں کی بارش تم پر کر دے. پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے. مطلب سمندر میں اگر اللہ رب ہے تو زمین پر بھی اللہ ہی رب ہے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ سفر پر لے آئے سمندر کے، پھر سب دوبارہ لائے اور تم پر تیز اور تند ہوائیں کہ جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے، تم ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ. مطلب کوئی اللہ پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہمارے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب سمندر میں ہوتے ہو تو اللہ سے مانگتے ہو،
اللہ سمندر سے نکال دیتا ہے تو غیر اللہ کو مانگتے ہو، کیا بھول جاتے ہو اللہ زمین کے اوپر بھی تم کو دھسا سکتا ہے، آسمان سے پتھر کی بارش کر سکتا ہے، اور دوبارہ تم کو کشتی میں لا سکتا ہے، دوبارہ سفر کرا کے پھر تم پر ہوا بھیج سکتا ہے، اور اس سے بڑے عذاب میں، اس سے بڑی تکلیف مبتلا کر سکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا ہمیشہ ضروری ہے کہ جس اللہ نے مصیبت دی ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، مصیبت جانے کے بعد جو اللہ نے اس کے رسول نے بتایا وہ نہ کریں گے، تو اللہ واپس سے اس سے بڑی مصیبت ہم کو لا سکتا ہے، اور وہی ضروری نہیں اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے بھی مصیبت لا سکتا ہے۔ آج مال میں آئی ناشکری کی ہم نے، کل جان میں آئیں گی ناشکری کی ہم نے، مال دولت عزت آبرو ہر چیز میں آ سکتی ہے آزمائش، تو کبھی بھی اس معاملے میں بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے اوپر کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی کوشچن کرے گا ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھرڈ پوائنٹ تھا، بڑا اہم، اس کو یاد رکھنا ہے۔ فورتھ پوائنٹ یاد رکھنا ہے، جو یاد رکھیے کہ مصیبت جانے کے بعد کیا کرنا ہے، وہ ہے رب سے دعا اور گڑ گڑانا جاری رکھنا ہے۔ جس طرح سے ہم نے مصیبت کے دوران مناجات کی، رب کے سامنے گڑ گڑائے، جو کہ آہو بکا کی، روئے دھوئے، اپنی کمزوریاں بتائی، اپنی خامیوں کا اظہار کیا، چونکہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خامیوں کا اظہار کرے اور اسے توبہ کرے کہ اللہ یہ غلطیاں ہوئی اس سے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کیا۔ جیسے ہی اللہ فراوانی دیتا ہے آدمی سب بھول جاتا ہے، تو دعاؤں کا سلسلہ، گڑگڑانے کا سلسلہ جاری رکھے، کیونکہ میں نے کئی بار دیکھا لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو بیمار ہو گئے تو چہرہ بدل گیا، بیمار ہو گئے تو لباس بدل گیا، بیمار ہو گئی تو عادت و تواار بدل گئی، بیمار ہو گئے تو حلال حرام کی تمیز آ گئی، بیماری جیسی ختم ہوئی، چہرہ بدل گیا، لباس بدل گیا، حرام چالو ہو گیا، ہر چیز وہی پہلے زندگی لگ گئی، پھر اگلی بار بیمار ہوئے پھر چہرہ بدل گیا، لباس بدل گیا، تجارتیں بدل گئی، سب وہ کر رہے، پھر بیماری اچھی دی اللہ نے، پھر ویسی سمجھ رہا۔ تو آہو بکا، مناجات، دعاؤں کا سلسلہ یاد رکھیے، گڑگڑانے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے عاجز ہو، اور اللہ رب العزت نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 12 میں فرمایا اور کہا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے خواہ جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ان حد سے گزر جانے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ کیا فرمان اللہ، جب اللہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے انسان کو تو دعا کرتا ہے لیٹے سے، بیٹھے سے اور کھڑے سے۔ لیٹے سے مطلب بہت ہی بری حالت ہے نا، اس لیے لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، زلزلے میں دب گیا کسی گھر کے نیچے، لیٹا ہوا ہے، پانی میں ڈوب گیا، لیٹا ہوا ہے، تو شروعات بھی ایک دم خستہ حال سے اللہ کرا، لیٹے سے کرتا ہے، پھر بیٹھے سے کرتا ہے، بیٹھا ہوا نہیں مطلب لیٹے سے اچھا ہے تھوڑا سا، ہاں بیٹھے سے کرتا ہے، پھر کھڑے سے بھی کرتا ہے کبھی، لیکن جب مصیبت ہٹاتے تو ایسا ہو جاتا کہ جیسا کبھی مانگا ہی نہیں تھا، کبھی اس کو ضرورت ہی پڑی نہیں تھی اس کے رب۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ ہم جو مصیبت کے دوران اللہ سے گڑگڑاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھنا چاہیے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات کو آپ غور کر لیں، اگر آپ خوشحالی کے اندر اللہ کو یاد کریں گے تو یاد رکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بدحالی میں چھوڑیں گا نہیں، وہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے بچے تھے ان کو سمجھائی تو کہا تھا، بیٹا یاد رکھ لو کہ اگر تم فراوانی میں اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تنگ دستی اور مصیبت میں کبھی تم کو نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں بھولیں گے۔ تم اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھو تو تنگ دستی میں تمہیں یاد رکھو، سمجھ رہے بات؟ آئیے حدیث کا روایت کے الفاظ دیکھیں کس طرح سے خوشحالی کی دعا کتنا فائدہ دیتی ہے، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے خالی بیمار ہو، مصیبت ہو تو دعا کرے، خوشحالی کی دعا کے فائدے سنیے۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور پریشانیوں میں اس کی دعائیں قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بکثرت دعا کرے۔ فراوانی میں بکثرت دعا کرو، تنگ دستی مصیبت پریشانی میں اللہ اس کی دعائیں سنے گا۔ اور ہم الٹا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مصیبت میں ہی کرے تو دعا قبول ہوتی، بعد میں کچھ کرنے کی۔ دوسری روایت سنی، جامع ترمذی کی روایت، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زمین پر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو گناہ اور قطع رحمی کی دعا چھوڑ کر کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز نہ دیتا ہو، مطلب اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے، نہ دیتا ہو، یا اس کے بدلے میں اس کے برابر کسی برائی اور مصیبت کو ٹال دیتا ہو۔ قطع رحمی کی دعا نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے گناہ کی دعا نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ قبول ہی کرتا ہے، کبھی ڈائریکٹ دعا قبول کرتا ہے، کبھی اس کے برابر مصیبت و تکلیف کو
ہٹا دیتا ہے. تو گویا فراوانی میں آپ نے دعا کی جب اچھے تھے تو مصیبت کے ٹائم کیا ہوں گا, اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے مصیبت کو ہٹا دیں گا, اس بات کو یاد رکھیں. اسی طرح جو سنن نسائی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو سفر پر جاتے وقت, مطلب ابھی سفر پہ گئے نہیں, سفر تکلیف ہے ایک طرح سے, ہے نا, بلکہ ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ سفر عذاب میں سے ایک عذاب ہے. سفر واقع میں وہ سفر ہے, وہ عربی کا سفر اور انگلش کا سفر, ٹھیک ہے, تکلیف ہے وہ, ٹھیک ہے. تو کیا فرماتے ہیں سفر سے پہلے, مطلب ابھی آسانی میں سفر پہ نکلے نہیں, کیا فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتے سفر جاتے وقت کی دشواری پریشانی, لوٹنے کے وقت رنج اور غم, خوشحالی کے بعد بدحالی, مظلوم کی بددعا اور بری صورتحال سے پناہ مانگتے. سفر پہ جانے سے پہلے یہ کام کرتے, اچھی حالت میں یہ سب کر لیتے. تو اچھی حالت میں جو ہم کریں گے, بری حالت میں وہ تمام چیزیں سامنے آنے والی ہیں. اس چیز کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. آئیے ففتھ پوائنٹ یاد رکھیے, وہ یہ ہے مصیبت کے بعد تسبیح اور استغفار کی کثرت کرے. مصیبت سے پہلے بھی, مصیبت کے وقت بھی, مصیبت کے بعد بھی یاد ہے تسبیح اور استغفار کثرت سے. اب آپ کہیں گے مصیبت کے جانے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت کے جانے کے بعد آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہ آپ شکر گزار بندے ہیں, اس بات کا یہ اعلان ہے نا. ہمارے پاس اگر کوئی مصیبت ہٹ جاتی ہے, بلا ٹل جاتی ہے, آندھی طوفان چلا جاتا ہے نا, جیسا زوردار آندھی آئی, آندھی ختم ہوئی, لوگ سیٹیاں مار رہے, تالیاں مار رہے, ہنس رہے, چلا گیا ختم ہو گیا. زلزلہ آیا, پریشان ہے لوگ, جب تک زلزلہ چالو پریشان, زلزلہ ختم ہوا, تالیاں ڈھول تاشے تماشے, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ہو گیا بولے جو ہونا تھا, انجوائے کرو, بچ گئے اپن, ہے نا. نہیں, مصیبت کے بعد تو آپ کا اصل امتحان چالو ہوتا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم کامیابی, کیا کامیابی تھی؟ فتح مکہ. فتح مکہ ایک ایسی کامیابی تھی کہ ایک شخص کو جس نے دعوت دی, اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا, لوگوں نے اسے ستایا, اس کی جان لینے پر آ گئے, جس کی وجہ سے اسے اپنا شہر چھوڑ کر جو اس کو محبوب تھا اسے جانا پڑا. اب وہ اپنا شہر چھوڑ کر جا کے مکہ چھوڑ کر مدینے میں رہتا ہے. اس کے بعد معاہدہ ہوتا ہے حدیبیہ میں, معاہدہ مشرکین مکہ کی طرف توڑا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر واپس چڑھائی کرتے مکہ پر. ایک شخص جو اپنے وطن سے بے وطن ہوا, رات کے ایک حصے میں خاموشی کے ساتھ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چھوڑ کر زمین جائیداد دھن دولت چلا گیا, اب وہ واپس آ رہا ہے ایک فاتح اور کانکرر کی حیثیت سے. سچویشن کتنی امیزنگ ہے نا. ایک بستی سے آپ کو نکال دیا گیا, اب اس بستی میں آپ لوٹ کر آتے ہیں, اور لوٹ کر آ رہے ہیں, نکالا گیا تو اب مظلوم ایک فرد تھے, واپس آتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑے آرمی کے لیڈر ہیں, اور اب آپ ایک کانکرر کی حیثیت سے آتے ہیں اس شہر کے. کیا ہوتا ہے ایسی رومی حکومتیں دیکھ لیجئے, بزنطینی حکومتیں دیکھ لیجئے, چینی ہے, بیبلونین ہے, میسوپوٹیمین سے, سمیرین سے, ایجپشین سے, قوموں کی قومیں پڑی, چائنیز ہیں. کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ جب لوٹ کر آتے اور اس قلعے کو واپس فتح کرتے جو ان سے چھینا گیا تھا, برباد کر دیتے, انسانی جانوں کو ہلاک کرتے, جانوروں کو تک ذبح کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس لوٹ رہے اپنے شہر, جس بچی سے آپ کو مجبور کر کے نکالا گیا. کیا کرتے ہیں آپ اپنے سر کو جھکا کر داخل, روایت میں آپ کا سر جھکا ہوا تھا, اللہ کی شکر, اور آپ مکے میں داخل ہوئے, آپ نے غسل لیا اور 8 رکعت نماز پڑھی تھا, اور سر جھکا ہوا تھا. ورنہ فاتحوں کے سر کیسے ہوتے ہیں؟ سر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تلواریں لہراتی ہوا کے اندر, لوگ چیختے اور چلاتے ہیں. آپ کا سر جھکا تھا, آپ جھکے ہوئے سر کے ساتھ داخل ہو رہے تھے, اور آپ نے نماز پڑھی. اور اللہ رب العزت نے کامیابی کو منانے کا طریقہ قرآن میں بتا دیا. سورہ نصر کو پڑھیے غور سے. اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے نبی جب تم دیکھو کہ اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی, کامیابی ہے نا اس کا مطلب. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھو کہ جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ آپ کا مشن تھا وہ کمپلیٹ اور اکمپلش ہو رہا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ, پہلے ہوتا تھا 1 آدمی 2 آدمی مکے میں آتے تھے, مدینے میں گئے تو 2 4 5 10 آنے لگے. فتح مکہ کے بعد تو قبیلے کے قبیلے آنے لگے, ہنڈریڈس آف لوگ ایک ساتھ آ رہے تھے. تو جب تم دیکھو لوگوں کو جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں, کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو, استغفار کرو, انہ کان توابا, وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے نا. یہ طریقہ ہے مصیبت جانے کے بعد. اس لیے میں نے یہاں کہا تسبیح اور استغفار. فتح مکہ ہوئی, آپ تسبیح استغفار کر رہے ہیں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کا مشن اکمپلش ہو گیا, پورا ہو گیا, تو آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اسی لیے جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اور موت سے قریب ہو, یا تو بوڑھا ہو کے موت سے قریب ہو, جوان ہو موت سے قریب ہو, تسبیح اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرے. کیونکہ اس صورت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا. یہ ایک بیمار کے لیے ہو سکتا ہے جو اب شفا یاب نہیں ہونے والا ہے, یہ ایک بوڑھے کے لیے ہو سکتا ہے جو اب مرنے والا ہے. خوب تسبیح, خوب استغفار کرے, اللہ توبہ قبول کرے.
یہ ہے فتح اور کامیابی منانے کا طریقہ. مصیبت، تنگ دستی، زلزلہ، آندھی، طوفان، ایکسیڈنٹ آپ سے بچ گئے، زندہ ہے، الحمدللہ، استغفراللہ، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آپ چاہے میں لنگڑا لولا کیوں نہ ہو جائے ایکسیڈنٹ کے بعد، زندہ تو ہوں، شکر تو کر سکتا ہوں، تیری تصویر بڑائی تو بیان کر سکتا ہوں. یہ بات کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا. ٹھیک ہے. چھٹا کام کیا کرنا ہے ہم کو مصیبت کے جانے کے بعد؟ 6 پوائنٹ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ عبادت میں محنت اور رب کی طرف دل لگانا ہے. مصیبت کے جانے کے بعد عبادت میں محنت اور رب کی طرف دل لگانا ہے. ہمارا معاملہ ہے کہ صرف مصیبت میں ہم محنت کرتے اور رب کی طرف دل لگاتے ہیں. مصیبت ٹلی، مشکل ٹلی، آندھی زلزلہ تھا تو خوب یاد کرو، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے. جیسی مصیبت آندھی گئی، صبح فجر ہی نہیں پڑے، نیکسٹ ڈے کی فجر نہیں پڑے، ہے نا؟ وہ تو آندھی طوفان تھا نا، کیا فجر ہوں گے، بچا لیا نا اللہ نے کافی. یاد رکھیے عبادت میں محنت اور رب کی طرف دل لگانا ہے. مصیبت جانے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ الشرح میں، سورہ نمبر 94، اللہ کیا فرماتا ہے سنیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ کیا فرماتا ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. پھر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. کیا فرمایا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی. تو آپ تکلیف کے بعد آسانی ہے، تکلیف کے بعد آسانی ہے، تو کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ دیکھیے آیت پھر کیا فرما رہی ہے، تو اللہ فرما بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بس جب تو فارغ ہو، مصیبت کے بعد آسانی ہے، پھر جب تو فارغ ہو، فارغ انسان عام حالات میں ہوتا ہے، مصیبت میں پریشان ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے. پھر فرما رہا اللہ بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے رب پروردگار ہی کی طرف دل لگا. تو جب تو فارغ ہو جائے تو کیا کرے، کہ فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر، اور دوسرا فرمایا اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگا. محنت کر اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگا. اسی لیے میں نے کہا کہ مصیبت کے جانے کے بعد محنت کرنا، عبادت کے اندر رب کی طرف دل لگانا. صرف مصیبت میں نہیں، مصیبت کے بعد اللہ کے رسول فرمایا جا رہا ہے مصیبت کے بعد آسانی ہے، مصیبت کے بعد آسانی ہے. تو جب مصیبت ہٹ جائے تو کیا کرو، آپ اپنا دل رب کی طرف لگاؤ اور خوب محنت کرو عبادت میں اور اپنا دل رب کی طرف. ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے مصیبت کے بعد. آئیے مصیبت جانے کے بعد 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے وہ کیا ہے، اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے. اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا جیسے اللہ نے آپ پہ احسان کیا ہے. آپ مصیبت میں تھے، آپ ایکسیڈنٹ میں تھے، آپ زلزلے میں متاثر تھے، آپ باڑھ کے متاثر تھے، آپ بیماری سے متاثر تھے، آپ کے شہر میں طاعون پھیل گیا تھا، آپ خود ذاتی طور سے بیمار تھے، فلاں تھے. جیسی یہ مصیبت ہٹیں گی میں ان جیسے لوگوں کی مدد کروں گا، چل ہے نا. میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں کسی بھی ایکسیڈنٹ کو دیکھوں گا تو بھاگوں گا نہیں ان کی مدد کرنے کا. یہ نہیں سوچوں گا یار کہاں پڑتے چکر میں پھر اب ٹائم اپنا جائیں گا، اپنے کو تو سفر پہ جانا نہیں. میں بھی تو ایک بار ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا. کسی بیمار کو دیکھ کر یہ نہیں بولیں گے کہ جاؤ یار کوئی نہ کوئی تو لے جائیں گا نا اس کو، میں کوشش کروں گا لے جاؤں. میں بھی تو ایک دن بیمار ہو کے سڑک پہ گرا تھا اور کوئی میری مدد کو نہیں آیا تھا، یا ایک آدمی آیا تھا تو اس کو آج تک آپ یاد رکھتے کہ اس نے میری مدد کی تھی، ہے نا. تو میں بھی کسی کی انشاءاللہ عزیز مدد کروں گا، یہ میرا تجربہ ہے. آپ سمجھ رہے نا. تو کیا کرنا ہے، اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا ویسے جیسے اللہ نے احسان کیا ہے. محتاجوں اور غریبوں اور مسکینوں پہ احسان کرنا. مصیبت جانے کے بعد صدقات و خیرات کی شکل. اسی طرح مصیبت گزرنے کے بعد ان لوگوں پر خاص توجہ دینا جو ایسی مصیبت میں مبتلا ہے جس میں اللہ نے، جس سے مجھے اللہ نے نجات دی ہے. میں زلزلے کا متاثر تھا، کہیں زلزلہ آئیں گا میں جا کے ضرور مدد کروں گا، کیونکہ میں بھی متاثر ہوا تھا زلزلے سے ایک بار، سمجھے نا، مدد کرنا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنے احسان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ نے کیا کیا احسانات ان پہ کیے، اور پھر بتایا کہ وہ بھی ایسے ہی حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے ان پہ کیا احسان کیا، اور پھر فرمایا کہ ایسا ہی احسان ہے نبی تم دوسروں پر بھی کرو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مصیبت آئے تو مصیبت زدہ لوگوں کی ہم بھی مدد کریں جس میں ہم مبتلا ہوئے تھے. آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ زوا، سورہ نمبر جو 93، اللہ فرماتا اور کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. اللہ کیا فرماتا ہے غور سے سنیے. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، کیا ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور تم کو مقام نہ عطا کیا؟ جبکہ عربوں کے اندر ایک یتیم کا کیا مقام ہوتا تھا؟ یتیم کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا. یتیم کی جائیداد لوٹ لی جاتی تھی. یتیموں کو تو کئی بار اگر اس کو بیچ دیا جاتا تھا بازاروں میں لے کے، ان کی ماؤں کی شادیاں کسی اور کے ساتھ کر دی جاتی تھیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا اور مقام نہ دے دیا سماج میں، کہ آپ یتیم تو ہوئے لیکن دادا آ گئے آپ کے، آپ یتیم تو ہوئے لیکن چچا آپ کے آ گئے، ہم نے ایک مقام دیا آپ کو. پھر فرمایا
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پھر ہم نے آپ کو جو ہے راہ راست پر نہ پایا تو ہدایت نہ دی. مطلب مشرکین برا شرک کا ماحول تھا اور اس میں اللہ کے رسول نے کبھی کوئی گناہ اور معصیت اور شرک کے کام نہیں کیے، تو کیا ہم نے آپ کو ہدایت نہ دی ایسے ماحول میں بھی کہ جبکہ سب برائیاں عام تھیں؟ پھر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے آپ کو نہ پایا کہ آپ محتاج تھے اور آپ کو ہم نے غنی بنا دیا، محتاجی کو ہٹا دیا آپ سے. 3 احسان بتائے. یتیم تھے تو آپ کو کھڑا کر دیا، مقام دے دیا. راہ راست پر نہ تھے تو آپ کو صحیح راستہ بتا دیا. مطلب سارے لوگ مشرکین، اللہ کے رسول نے کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی برائیاں جو مشرکین میں تھے نہیں کیا اپنے دور جہالت میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو راہ راست پر نہ رکھا. تیسرا احسان فرمایا کہ آپ کو ہم نے محتاج نہ پایا اور اس کے بعد آپ کی مدد نہ کی اس محتاجی کے اندر، تو اب آپ کیا کیجیے سنیے. پھر اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب آپ بھی یتیموں کی مدد کیجیے. یتیم تھے، آپ کو کھڑا کیا، آپ یتیم کی مدد کیجیے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا پس یتیم کو تو بھی سختی نہ کر، تو بھی یتیم کے ساتھ نرم سلوک کر. پھر فرمایا فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ مت کر، کیونکہ تو بھی ہے نبی سوال کیا ہم سے اور ہم نے تمہیں بھی عطا کیا. ٹھیک ہے، پھر فرمایا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا. آپ کو ہم نے یہ حال میں پایا تو آپ بھی ان حالت والوں کی مدد کی ہے نا. تو اس لیے میں نے کہا مصیبت سے نکلنے کے بعد اس مصیبت میں مبتلا جس سے میں تھا ویسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. لیکن آج بڑا عجیب معاملہ ہے. مصیبت سے نکلتے ہم لوگ کیا کرتے معلوم، اس مصیبت میں لوگوں کو، پڑے ہوئے لوگوں کیا بولتے ہیں، ہاں گناہ کیا ہوں گا اس لیے مصیبت میں. کیوں آپ نے بھی گناہ کی تو مصیبت میں؟ نہیں میرے پہ تو آزمائش آئی تھی، میرے پہ آزمائش آتی ہے اللہ کے دین کی وجہ سے. اس پہ کیوں پھر آپ سمجھ رہے کہ عذاب آیا، اسی کیوں مدد نہیں کرتے ہو آپ؟ ہم بھول جاتے ہیں اس احسان کو کبھی مت بھولئے. اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری حالت تھی، ہم نے یہ کیا، تم بھی یہ کیا. ہم بھی جس مصیبت سے نکلے نا ویسے لوگوں کی مدد کریں. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا اور کہا، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 77 میں وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کیا فرمایا، اور تو احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ احسان کیا. کس کو فرمایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. کس کو؟ قارون کو. اے قارون اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے تو حسن احسان کر بنی اسرائیل، تیرے رشتہ دار اتنے غریب ہیں، جیسا اللہ نے تجھ پہ احسان کیا. تو کیا کہا تھا قارون نے؟ ارے موسیٰ کون سا احسان، یہ تو میرے محنت کی کمائی ہے، جو میں نے اتنا کمایا. کیا کرتا تھا؟ فرعونیوں کی چاپلوسی کر کر کے مالدار بن بیٹھا تھا نا. یہ بنی اسرائیل کا بڑا مالدار انسان تھا. حالانکہ بنی اسرائیل غریبی میں تھی، پستی میں تھی، غلامی میں تھی، لیکن کیا ہوتا غلامی میں بھی تو ایک لیڈر ہوتا نا جو بیچ کھاتا پوری قوم کو، یہ وہ تھا. یہ مالدار تھا. لیکن اللہ نے کہا احسان کر بنی اسرائیل پہ. اللہ نے احسان کیا، زکات دے، صدقات دے. تو کہا کہ زکات صدقات، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے. تو احسان کر جیسا اللہ نے احسان کیا. تو مصیبت میں مدد کر جیسے اللہ نے تیری مدد کی. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے. 8واں پوائنٹ یاد رکھیے، مصیبت سے جب نکل جائے، نجات مل جائے، تکلیف سے، دکھ سے، پریشانی سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ مصیبت یا آفت سے نجات ملے لیکن اس کے تباہ کن اثرات باقی رہ جاتے ہیں، اس صورت میں حال میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں. مصیبت چلی جاتی ہے لیکن اس کے تباہ کن اثرات باقی رہ جاتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں. پہلا کام اللہ کا ذکر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا. مصیبت آئی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، آپ دیکھتے کئی لوگ مر جاتے ہیں لیکن آپ بچ گئے اگر شکر. زلزلے آئے، کئی لوگ مر جاتے ہیں، کئی لوگوں کے مال گھر برباد ہو جاتے ہیں. شکر کیجئے کہ آپ کا گھر بچا، گھر نہیں بچا تو زندگی جان بچی. جو کچھ ہے اس پہ شکر کیجئے، پہلا کام. سیکنڈ چیز جو کرنا یاد رکھیے، اسی کے اندر یاد رکھیے، وہ ہے ان لوگوں کو دیکھے جو آپ سے زیادہ متاثر ہوئے. تباکن اثرات اگر ہو رہے اور آپ ٹینشن لے رہے اس کا، تو ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے زیادہ متاثر ہوئے. میں زلزلے میں دب گیا، سروائیور ہوں، زلزلے کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، لیکن اس کو دیکھیں جس کے دونوں ہاتھ اور پیر چلے گئے. آپ کا الحمدللہ میں کم از کم ایک ہی ہاتھ گیا. آپ سے زیادہ متاثر لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں. اسی طرح نقصان پر صبر کرنا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں کہ اللہ مال کا، جان کا نقصان، اور باڑھ آ گئی، گھر ڈوب گیا، زلزلہ آیا، گھر ٹوٹ گیا، بیماریاں گھر میں، لوگ چلے گئے نا. کورونا میں ایسے کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ گھر کے کئی افراد ایک ساتھ انتقال کر، مصیبت آئی، چلے گئی. صبر کرے اور اس کا ثواب طلب کرے اللہ سے. اسی طرح جو ہے نیک لوگوں کو یاد کرے جن کو اللہ نے کیسے کیسے آزمائے، انبیاء، صحابہ اور صلحاء، نیک لوگ جو گزرے، شہداء ان کی زندگیاں آتی ہیں. اسی طرح کم وسائل اور میں قناعت پسندی کرے. ہو سکتا ہے مصیبت کے جانے کے بعد آپ کے وسائل کم ہو جائیں، مال تھا چلا گیا، صحت تھی چلے گئی، باڑھ کی وجہ سے گھر بہہ کر چلے گا، زمین تو لیکن گھر چلا گیا، گھر تو بچ گیا لیکن کھیتی پوری بہہ کے چلے گی تو سال بھر کی فصل نہیں رہی. ہوتا ہے نا ایسا. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی بھی چلے گئی، جانے بھی چلے گی، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا، لیکن مالی نقصان بھی ہو گیا. لوگ آئے چرا کے لے گئے، گاڑی میں پیسہ تھا، ہاتھوں میں زیور، سب ہوتا ہے. پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور جو کچھ بچا اس کے اندر قناعت، مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے جتنا رکھا اس میں رہوں گا. اسی طرح جاب یا کاروبار اگر ختم ہو جائے کسی چیز کی وجہ سے، آندھی طوفان، زلزلے، بارش، پینڈیمک ہوتا ہے نا، جاب چلے جاتی ہے. اسی طرح جو ہے کمائی ختم ہو جاتی ہے، تو اس معاملے میں یاد رکھیے روزی کے حرام ذریعوں کی طرف کبھی نہ جائیں. کورونا کے بعد خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں. تقریباً 10 سے 15% لوگوں کی کارپوریٹ سیکٹر میں جاب جا چکی ہے. کئی لوگوں کی جاب تو باقی ہے لیکن
ان کی جاب ایسی ہوتی تھی کہ تنخواہ تو 3,000 ہے، انسینٹیوز پہ زندگی گزرتی تھی، اتنا بیچو تو اتنا کھاؤ، اب بکتا ہی نہیں سامان مارکیٹنگ نہیں تو 3,000 سے کیا زندگی گزریں گی. حرام ذریعوں کی طرف کبھی جانا نہیں چاہیے، یاد رکھیے. اسی طرح ذہنی یا جسمانی اگر نقصان ہو جاؤ تو ڈپریشن کا شکار نہ ہو، بلکہ جو ڈپریشن کے شکار ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ہمت سے کام لیں، توکل کرے اللہ پر، آگے بڑھے زندگی کو لے کر. ذاتی نقصان یا بیماری یا اپاہج پن یا نقصان پر صبر کرے. ذاتی نقصان مال کا، اپاہج پن زندہ تو رہ گئے لیکن کورونا کا افیکٹ ہوا کہ ایک لنگ چلتا نہیں ہے، ایک پھیپڑا کام کرنا بند کر دیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھ پیر چلے گئے تو نقصان ہوا ذاتی. اپاہج پن آ گیا، لنگڑے لولے ہو گئے، زبان چلے گئی، آنکھ چلے گئی، ہوتا ہے نا ایکسیڈنٹ میں آنکھیں پھوٹ جاتی ہے. جو کچھ بچا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اور آگے اپنی زندگی کو گزارتے رہے. 9واں پوائنٹ یاد رکھیے، مصیبت کے بعد ہم کیا کریں. مصیبت میں پھنسے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنا، سوشل ورک، رفاہی کام. مصیبت میں پھنسے مطلب میں تو نکل گیا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باڑھ آئی، باڑھ میں ڈوب رہا تھا، میں نکل گیا. اب میں نکل گیا اور جا کے آرام سے شیلٹر ویلٹر میں بیٹھ رہتا پوری ٹائم، بیٹھے رہو 1 مہینہ، اپنے کچھ نہیں کرنا ہے. گئے صحت یاب ہوئے تھوڑا سا 1-2 دن بعد، چلو اب میں بھی نکلتا ہوں، لوگوں کی مدد. زلزلہ آیا تھا، میں بچ گیا تو میں بھاگوں گا نہیں اس شہر سے، اب میں لوگوں کو تلاش کروں گا جو ملبوں میں دبے ہوئے. یہ نہیں کہ پیسہ روپیہ بینک آتے جا کے ڈھونڈیں گے اپن وہاں چکے. زلزلوں میں یہ ہوتا ہے، لوگ بینکوں میں لوٹ مار کرتے ہیں، لاشوں کے زیورات تک اتار لیتے ہیں، گھروں میں ڈھونڈتے ہیں مالدار لوگوں کے گھر جو گرے ہوتے ہیں کہ وہاں پیسے رہتے. یہ سب نہیں کروں گا، میں لوگوں کی جانوں کی تلاش. ہو سکتا ہے بچے بچ گئے ہوں گے، بہت ساری بار ہوتا ہے بڑے بڑے گھر گر جاتے، چھوٹے بچے رہ جاتے کیونکہ وہ کالم کے نیچے آتے لیکن دب کے مرتے نہیں، چھوٹے رہتے، کم جگہ میں زندہ رہتے کافی لمبے. ہوتا ہے 2-2 3-3 دن بعد بچے نکلے زلزلوں کے. تو میں اب رفاہی کام شروع کروں اسی وقت، اور اگر میں اس میں مبتلا نہیں ہوں لیکن ہوا تھا، مجھے پتا چلا تو بھی شروع کر دوں. اور ویسا نہیں ہے میں مبتلا بھی نہیں ہوتا لیکن مجھے خبر ملی تو بھی میں شروع کروں. ایک سروائیور جو اندر ابھی ہے وہ مدد کرے، ایک جو پہلے بچ چکا ہے وہ بھی مدد کی کوشش کرے، اور ایک جو مبتلا میں نہیں بھی ہوا پھر بھی مدد کی کوشش. میرے گھر سے کچھ فیٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، میں فوراً دوڑ کے جاؤں لوگوں کی مدد دیکھ. تو یہ چیز یاد رکھیے وہ کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے تھے. حلف الفضول کا وہ واقعات کیجیے جس میں کمیٹی بنی تھی جو مصیبت یا ظلم جس پہ ہوگا ان کی مدد کے لیے بنی تھی، لوگوں کو پانی پلاتی تھی اور کہیں اس کے کام. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مسلمان ایک فرد کی طرح ہیں. اگر ایک شخص کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو اس کا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر اسی طرح اس کو درد محسوس ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے درد و تکلیف کو محسوس کرتا ہے. مسلمان ایک جسد، ایک جسم کی طرح، اور ہم کو حکم ہے کہ ہم ساری انسانیت کی مدد اور تعاون. تو ہم انسانیت میں مسلمانوں کی نہیں کہہ رہا ہوں، جو بھی اس مصیبت میں مبتلا ہے، مسلم ہو غیر مسلم، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو، سب کی مدد. آئیے اسی طرح 10 اور آخری پوائنٹ جو مصیبت کے بعد ہم کو کرنا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے آئندہ مصیبت نہ آئے اس کی احتیاطی تدابیر کرنا ہے. آئندہ فیوچر میں ایسی مصیبتیں نہ آئے اس کی احتیاطی تدابیر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی آپ نے فرمایا کہا، مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار ڈنک نہیں لگتا. ٹھیک ہے، مومن کو ہوشیاری لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں ایک بار خطا اٹھائے تو دوبارہ اس کو نہ کرے. اس کا معنی یہ ہے مومن کو ہوشیاری لازم ہے، جب ایک بار کسی چیز سے خطا ہو، غلطی ہونے سے نقصان اٹھائے، دوبارہ وہ کام نہ کرے. یہ اس کا معنی ہے کہ مومن ایک بل سے 2 بار ڈنک نہیں مارا جاتا. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں فزیکلی کہ سانپ ایک بل میں تو ہاتھ ڈنک ڈالے، اب میں سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالوں گا، غلطیاں تو وہی کرتے رہوں گا. میننگ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ 2 بار مسٹیک نہیں کرتا. مومن دانا اور ہوشیار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، سمجھا. تو پچھلے سال باڑھ آئی تھی، امکانات ہے یہ سال بھی بارش اچھی آ سکتی. تو کیا کیا پرابلم پچھلے سال ہوئے تھے، احتیاطی تدابیر کر لیں. گھر کو اونچا کر لیں گے، ندی کو جو ہے دیوار بنا دیں گے تاکہ وہ پانی اندر نہ داخل ہو، اس کا لوڈ، اس کا سیلاب اندر نہ گھس. کر سکتے ہیں نا یہ ساری تدابیریں، وہ تدابیر کریں گے. آندھی آئی تھی پچھلی بار تو کیا ہوا تھا، جو ڈھیلی ڈھالی چیزیں چھتوں پہ رکھی تھی اڑتی گئی اور لوگوں کو جانی مالی نقصان ہوا. چھت پہ سے سارے ڈھیلی ڈھالے سامان ہٹا دیں گے. پچھلے بار سردی کا موسم تیز تھا، سب بیمار ہوئے تھے اور نیمونیا ہو گیا تھا، بچوں کو پھلا ہوا تھا. یہ بار سردی سے پہلے سردی کے کپڑے وغیرہ، یہ وہ گھر کی کھڑکیوں کو بند کرنے کا نظم، ہوا کم آئے بول کی سسٹم، سمجھے نا. یہ سب کا لکڑی وغیرہ گھر میں ہوتی ہے، ہیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، گیس کی ضرورت پڑتی ہے گرمی کے لیے، اس کا انتظام ہے نا. زلزلہ آیا تھا پچھلی بار تو کیا نتیجہ ہوتا زلزلے کے اندر کہ ہم نے گھر کی وہ ٹیکنالوجی کے مطابق گھر نہیں بنایا تھا جس کی وجہ سے گھر جلدی گرتے ہیں. تو ہم کوشش کریں اب نیا گھر بنائے، تو ٹھیک ہے مہنگا ہوگا لیکن چھوٹا ہی صحیح، لیکن وہ بنائے جو ارتھکوئک ریزسٹنس، کچھ نہ کوئی ریزسٹنس سے مراد یہ نہیں کہ وہ گرتا نہیں، مراد یہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر بعد گرتا ہے کہ انسان کو نکلنے کا تھوڑا سا وقفہ مل جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں ارتھکوئک ریزسٹنٹ گھر، مطلب اس میں بچتا نہیں ہے، گرتا تو وہ بھی گھر زلزلے میں لیکن اتنا موقع دیتا ہے کہ آپ تھوڑا سا 30-40 سیکنڈ بھاگ کے نکل جائے باہر. تو میں اس کی احتیاط کروں. آپ سمجھے نا، یہ احتیاطی تدابیریں بڑی کارگر ہوتی. میں ایک واقعہ جانتا ہوں، ہمارے پاس اڑیسہ کے اندر ایک طوفان آیا تھا آج سے کچھ سال پہلے، بڑا ہی اس نے غضب ڈھایا تھا، کئی لوگ مرے تھے اور کئی 1000 کروڑ کا مالی نقصان.
پھر کیا ہوا، اگلے سال بھی حکومت کو امکان لگا اور پبلک نے بھی خوب وہ کیا، اور پورے وہ ساحلی علاقوں پہ حکومت نے بھی جو پوری احتیاطی تدابیر کی، پبلک نے بھی کی۔ اگلی بار طوفان آیا، اس سے زیادہ شدید آیا، لیکن کچھ لوگوں کی جانیں گئی صرف، جبکہ اس سے پہلے کئی لوگوں کی جانیں گئی۔ احتیاطی تدابیر کرنے کا فائدہ ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک بار میرا، تو کیا غلطی ہوئی تھی، بریک صحیح نہیں تھے، ٹائر صحیح نہیں تھا، گاڑی مینٹین نہیں تھی، تیز چلایا، غلطی ہوئی، ایکسیڈنٹ۔ اب میں گاڑی کو مینٹین رکھوں گا، اس کی ریپیئرمنٹ کرتے رہوں گا، اس کو اس کے لمٹ میں چلاؤں گا، اس کی عمر کے حساب سے چلاؤں گا، اس کی مینٹیننس کے حساب سے چلاؤں گا، غلطی نہیں کروں گا۔ بیمار ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، فلاں فلاں احتیاط نہیں کی تھی، اب میں احتیاط کروں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا کرنے سے بیماری نہیں آئیں گی، مصیبت نہیں آئیں گی، پریشانی نہیں آئیں گی، جو نقصان اللہ کی طرف سے طے ہے وہ تو ہو کے رہیں گا۔ احتیاط کرنا بندے کا کام ہے نا، احتیاط کرنا بندے کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اپنی احتیاطی کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو مصیبت کا تعلق اگر صحت سے تھا تو احتیاط کریں، مال سے تھا تو حفاظت کریں، عزت سے تھا تو اگلی بار وہ غلطی نہ کریں۔ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، زلزلے ہو سکتے ہیں، آتش فشاں پھٹ سکتے ہیں، والکینک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی بار کی احتیاط تدابیر یہ کہ آتش فشاں پھٹا تھا یہاں 10 سال پہلے پھٹا تھا، ابھی پھٹ سکتا ہے، گھر تھوڑا دور بنائیں گے، ندی کے نزدیک گھر کا پلاٹ خریدیں گے نہیں بھائی، اس لیے کہ ڈوب جاتے ہیں نا، اور کبھی کبھی دوسروں کے تجربے سے سیکھیں گے۔ ہوتا ہے لوگ پلاٹنگ کر دیتے ندیوں کے اندر بھی، باڑھ آتی ہے تو جب بہت مشکل ہوتی ہے۔ حیدرآباد کی مثال لے لیجیے، ابھی جو حال ہوا تلنگانہ میں جو بارش ہوئی، ندی کے اندر پلاٹنگ کر دی، محلے بسا دی، مطلب ندی محلے میں نہیں آئی، محلے ندیوں میں بسے ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی سالوں بعد اتنی بارش ہوئی، پانی کو نکلنے کا ایک نیچرل، دیکھیے میں میرا تجربے سے بتاتا ہوں آپ کو، پانی جہاں سے بہتا ہے وہ وہیں سے بہیں گا، چاہے آپ کتنے بڑے شہر بنا دے، وہ بہتا ہے وہاں سے۔ وہ سمجھو 50 سال بارش تیز نہیں ہوئی، 50ویں سال جب ہوں گی نا پورے شہر کو بہا کے لے جائیں گے، چونکہ وہاں سے ایک پرٹیکولرلی ندی بہتی تھی، تو آج بھی وہاں سے بہیں گی اور نقصان ہوگا۔ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے، اب کئی جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں 50 سال ہو گئے، ندی سوکھ گئی، لوگوں نے پلاٹنگ کر لی، گھر بنا لیے، ایک بار بارش ہوئی برابر پانی وہاں سے بہا، لوگوں کے گھر بہ کے گئے، کیوں؟ ندی۔ احتیاط تدابیر یہ ہے کہ وہاں گھر نہیں بنانا چاہیے، ہے نا، سیکھنا چاہیے۔ تو مصیبت سے سبق حاصل کر کے آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے۔ تو یہ 10 نکات تھے، 10 پوائنٹس تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ مصیبت کے جانے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ 10 پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیے، پوائنٹس اور بھی ہو سکتے ہیں، کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے بڑا مناسب سمجھی، 10 جیسا یاد رکھنے میں 5-10 پوائنٹس آسان ہوتے، تو 10 پوائنٹس کو میں نے سلیکٹ کیا تھا کہ مصیبت میں کیا کرے۔ تو یہ وہ تمام باتیں جو قرآن سے اور سنت سے مجھے ملی، اور 10 نکات جو میں نے بنائے تھے اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے کافی اور چھوٹے چھوٹے نکات رکھے۔ ان باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں انشاءاللہ عزیز، تو مصیبت آنے کے بعد ہماری زندگی جو ہے تبدیل ہو جائیں گی۔ دور حاضر میں کرنے والے اعمال، ویسے 2 چیزیں ہیں یا 2 باتیں ہیں یا 2 قسم کی چیزیں جن میں آج کے حالات کے اعتبار سے چیزوں کو بانٹتا ہوں۔ پہلا ہے کہ دور حاضر میں کرنے والے اعمال، اور دوسرا ایک درس ہوتا ہے دور حاضر میں کرنے والے کام۔ دور حاضر میں کرنے والے اعمال میں وہ باتیں رکھی جاتی ہے کہ کیا اعمال ہم کو کرنا ہے عبادات کے اعتبار سے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، اور ہمارے اس جو ہم زمانے سے جس وقت سے گزر رہے ہیں اس میں ہم اچھی زندگی گزار سکیں، اچھے سے گزر سکیں۔ اور ایک ہوتا ہے دور حاضر میں کرنے والے کام، مطلب وہ کیا کام ہے ایک بحیثیت امت مجھے اور آپ کو کرنا ہے، وہ اس میں رکھے جاتے ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے ہمارا بہرحال وہ ہے کہ دور حاضر میں کرنے والے اعمال، مطلب وہ کیا اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور سے سکون اور اطمینان کے ساتھ گزر جائے، ایک اچھی دنیا کی زندگی ہم کو ملے اور ایک بہترین آخرت کی زندگی ہمیں عطا ہو یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آئیے چلیے اپنی بات کی طرف بڑھتا ہوں، اور آج کیا اعمال ہمیں کرنا ہے، کون سی چیزیں ہم کریں گے دور حاضر جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو آپ سب جانتے ہیں کتنے فتنے، فساد اور کس قسم کا دور ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس کے لیے آپ کو دانشور، علامہ اور سمجھدار ہونے کی ضرورت نہیں، مطلب جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یاد رکھیے یہ بڑا ہی فتنوں کا دور ہے یاد رکھیے۔ اور اس فتنوں کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے فتنے بس دن اور رات آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بارش کے خطرے برستے ہیں تو ویسے فتنے ہم پر آ رہے ہیں، مطلب جس طرح سے بارش ہوتی ہے اور ایک کے بعد ایک خطرے اس کے مسلسل برستے رہتے ہیں، تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں فتنے، فساد، برائیاں، حالات جو ہے مختلف قسم کے، مطلب مختلف قسم سے یا تو لوگ آزمائے جا رہے ہیں یا تو پھر جو ہے ان پر عذابات ہم دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت ظاہر سی بات ہے 2 ہی چیزیں ہوتی ہے، یا تو خوش ہوتا ہے قوموں سے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور یا تو پھر اللہ سزا دیتا ہے ان لوگوں کو جن سے وہ ناراض رہتا ہے اور جس پر اس کا غصہ اور غضب ہوتا ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا فتنوں کا دور ہے یاد رکھیں، تو اس دور کے اندر وہ کیا اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ یہ زندگی اچھے سے گزر جائے اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہماری آخرت کی زندگی جو اچھی گزرے۔ تو آئیے 10 پوائنٹس کی شکل میں آج آپ کے سامنے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اس دور میں کرنے والے کیا اعمال ہوں گے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے سب سے پہلی چیز یاد رکھیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے،
تو ہمیں اللہ رب العزت ہمیشہ فتنے مطلب فتنوں کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آزمائش کا دور ایک طرح سے، تو ہمیں اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائش سے بچائے۔ تو آج کا پہلا ہمارا پوائنٹ ہوگا، یاد رکھیے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، چونکہ جو دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا آزمائشوں کا دور ہے، یا تو پھر ہم نے اپنے اعمال کو اتنے برے کر دیے، بدعملیوں کے نتیجے میں عذاب آ رہا ہے ہم پر۔ اگر ہماری آزمائش ہے تو ہم کو صبر کرنا ہے، اور اگر ہم پر عذاب ہے تو اپنے اعمال کو تبدیل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آزمائش اللہ کا عذاب ہے۔ عمومی طور سے اللہ کی آزمائش ان لوگوں کو ہی آتی ہے، اللہ کی آزمائش ان لوگوں کو آتی ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو عذاب دیتا ہے، یاد رکھیے، جو لوگ اس کو ناراض کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں ہمیشہ اللہ سے فتنوں سے جو ہے پناہ طلب کرنا چاہیے، یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمائی، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے آ کر کہا کہ اے لوگو، تم اللہ سے پناہ مانگو، کن چیزوں سے؟ من الفتن، فتنوں سے، یاد رکھیے، ما ظہر، جو ظاہر ہے، منہا وما بطن، اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے لوگو، فتنوں سے پناہ مانگو اللہ سے، جو ظاہر ہے اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صحابہ نے سنا، صحابہ نے یہ کہا جو حدیث میں آتا ہے، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم سب پناہ مانگتے اللہ کی ان فتنوں سے جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے صحابہ کو تلقین کی، اور صحابہ نے فوراً یہ دعا دہرا لی اور کہا کہ اللہ، ہم پناہ میں آتے ہیں تیری جو ظاہر فتنے ہیں اور جو باطن فتنے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم بہت پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اس فتنے کے دور میں یاد رکھیے ہم تمام کو خوب کثرت سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان فتنوں سے ہمیں نجات دے، ان فتنوں میں ہمیں ثابت قدم رکھ، ان آزمائشوں کے ہمارا جو مرحلہ ہے اس میں اچھے سے گزار دے، ہم کو اس چیز کی توفیق دے کہ چونکہ آزمائش بھی تیری طرف سے آتی ہے، اور آزمائش کو برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی توفیق بھی تیری طرف سے آتی ہے، تو لہٰذا ہمیں توفیق دے، جو آزمائش تو نے دیا اس آزمائش میں ہم کھرے اترے، صحیح سے اس آزمائش سے گزرے، اور یہ زندگی ہماری خیر سے گزر جائے، اور آخرت میں ہمارا جو ہے بیڑا پار لگ جائے۔ تو بہرحال ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہے، فتنوں سے پناہ مانگنا ہے، یہ پہلا کام ہے دور حاضر میں کرنے والے جو اعمال ہے، جو فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں، جو فساد سے گزر رہے ہیں۔ آئیے دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو دور حاضر کے اندر، یاد رکھیے وہ یہ ہے، یاد رکھیے جو عمل کرنا ہے، جو اعمال کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے۔ حالانکہ یہ تو اول پوائنٹ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے اول میں نے اس لیے رکھا کہ فتنوں سے، چونکہ فتنوں کے تعلق سے، مصیبتوں کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں تو پہلا ہو رکھا، لیکن توحید، عقیدہ توحید پر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ توحید پر نہ ہو تو وہ آزمائش بھی اس کے لیے کچھ کام نہیں آنے والی، مطلب اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا آزمائشوں کا، بلکہ اس کے لیے ہو سکتا ہے سزا ہو، یاد رکھیں۔ تو توحید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیں دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اور جس نعمت کا انسان دن اور رات بھی شکر کرے تو کم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اس چیز کی ہدایت، مطلب جو نان مسلم ہے اس کو ہدایت دے دے، اور کسی مسلمان کو توفیق دے دے کہ وہ توحید پر قائم رہے۔ اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں، یاد رکھیے۔ اگر انسان کو اللہ رب العزت ہاتھ پیر بھی نہ دے تو بھی چل جائے گا، لیکن توحید کی نعمت دے، اس لیے کہ یہ چلی جائے تو پھر دنیا تو برباد ہوتی ہے، آخرت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت نہ دے، غربت میں زندگی گزار دے، مگر توحید پر ہو، کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مشکلوں میں زندگی گزار دی، بیماریوں میں گزار دی، تنگ دستی میں گزار دی، شہر سے بے شہر آپ کو ہونا پڑا، وطن سے بے وطن ہونا پڑا، مشکل ہو گئی، زمین پر فساد تھا، آپ کے کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے اگر یہ کام کیا نا کہ آپ توحید پر تھے تو باقی بیڑا انشاءاللہ العزیز پار ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر توحید نہیں تھی اور دنیا عیش و آرام سے گزر گئی، مال و دولت میں گزر گئی، حکومت اور جس کو کہیں گے سب کچھ مل گیا، اولاد مل گئی، اچھا ماحول مل گیا، کھانے کو ملی نعمتیں، زمین جائیداد، یہ وہ اچھا ملک، سب کچھ مل جائے، سلطنت دنیا کی، آخرت میں جو خسارہ، یاد رکھیے۔ تو ہمیں توحید پر قائم رہنا ہوگا، یاد رکھیے، توحید پر باقی رہنے کی دن رات کوشش کرنا ہوگی، اور یہ بات کو جانچنا ہوگا، دیکھنا اور پرکھنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر کسی بھی قسم سے توحید کی الٹ چیز، وہ کیا ہوتا ہے؟ شرک، وہ آنا جائے۔ اس لیے اگر وہ آ جائے تو وہ ایک ایسا کیڑا، یاد رکھے، جو کسی بھی اچھے جھاڑ کو ایسا کیڑے خراب کر دیتے ہیں، جو جھاڑوں کو جڑوں میں لگ جاتے ہیں کبھی، تو یہ توحید میں اگر خلل ہو جائے، مطلب شرک آ جائے، تو یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو جھاڑ کی جڑ میں لگا ہوا ہے، اوپر بھی نہیں دکھتا بھی نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ تو دوسرا کام ہم کو کرنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، چاہے حالات کسی بھی قسم کے ہو، چاہے کسی بھی حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہوں، یہ بات کا تہیہ ہوں گا کہ توحید ہمارے ہاتھ سے کبھی نہ جائے۔ دیکھیے چونکہ عقیدہ توحید پر ثابت قدمی یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت اور دولت ہے،
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا کہتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جو شخص ایمان لائے اللہ پر، مطلب توحید پرست ہو، تو آزمائش اللہ کی طرف سے، اگر ہم توحید پر ہوں گے اس آزمائش میں تو اللہ کیا کریں گے، ہمارے دل کو ہدایت بخشیں گے۔ یاد رکھ، ہمیں اس مصیبت، اس مشکل، اس پریشانی، اس جو آفت یا بلا ہم پر وہ لاتا ہے، جو آزمائش لاتا ہے، اس میں ہم کو ثابت قدمی ملیں گی۔ یاد رکھیں، تو اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اگر ہدایت دے دے، کسی بندے کو ایمان پر رکھ دے، تو بہرحال اس کی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یاد رکھیے توحید پر رہنا ہے، اور شرک جیسی بری اور خطرناک بیماری ہمارے اندر کبھی نہ آئے۔ اور یہ بات بھی میں رکھ دوں، یاد رکھیے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے 3 کنڈیشن علماء لگاتے ہیں۔ سب سے پہلا توحید پر ہو، دوسرا خالص نیت سے کرے، اور تیسرا سنت کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول ہے۔ یہ جنرل رولنگ ہے، جنرل اصول ہے، آپ یاد رکھ لیجیے۔ تو یہاں پہلا پوائنٹ بھی آ گیا اس کے اندر، یہ کہ جو اعمال کی قبولیت کی ضروری ہے توحید۔ کوئی انسان کتنا بھی عمل کرے توحید پر نہ ہو، اخلاص کے ساتھ بھی کرے اور سنت کے مطابق بھی کرے تو فائدہ نہیں ملے گا۔ کوئی انسان کتنا بھی جو ہے سنت کے مطابق کام کرے لیکن توحید پرست نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ کوئی انسان توحید پرست بھی ہو، سنت کے مطابق کام کرے اور لوگوں کو دکھانے کرے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، یاد رکھیے، کوئی بھی عمل کا قبولیت۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ہم توحید پر ہو، یاد رکھیے۔ پہلا فتنوں میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ حفاظت کرے، دوسرا توحید پر یاد رکھے۔ آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کیا عمل ہے ہم کو کرنا اس دور میں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے وہ عمل یاد رکھے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کیونکہ اس سے پہلے کا جو پوائنٹ تھا اس کے آخر میں نے جو کہا، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 کنڈیشن ضروری ہے، توحید پر ہو، اخلاص نیت سے کیا ہے، سنت کے مطابق کیا جائے۔ تو کتاب و سنت یاد رکھیے، کتاب و سنت یاد رکھیے، اس کو ہم کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اگر کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما، یاد رکھیے، تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور رہنمائی نہیں دے سکتا، چونکہ ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، قرآن کا حکم اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے نور اور کتاب مبین، کھلی کتاب آ گئی، مطلب قرآن نور ہے، ہدایت ہے، اور کھلی کتاب آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں نور آ گیا اور کھلی کتاب آ گئی، اللہ اس کے ذریعے جو اس کے راستے میں چلتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو گویا قرآن وہ کتاب ہے، یاد رکھیے، ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے دنیا میں کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ذلیل اور گمراہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں یاد رکھیے بہت ہی سخت انجام ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم تھام لیں، قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے، اور قرآن کے مطابق مکمل طور سے میری اور آپ کی لائف گزرے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 4تھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو آج کے جدید دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جو جس طرح کے حالات سے گزر رہے، کیا عمل ہم کریں؟ 4تھ کام کو کرنا ہے، دینی علم کو خوب حاصل کرنا ہے۔ توحید کا علم ہم نے دیکھ لیا، ضروری ہے توحید پر رہنا، اور اس کا علم ہوگا تو رہیں گے ہم۔ اس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق عمل ہم نے دیکھ لیا، رکھیے۔ اب ہم جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ دینی علم کو حاصل کریں، مطلب من جملہ اسلام کا نالج گین کرے، یاد رکھیے۔ یہ بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ علم جو ہے نور ہے، یاد رکھیے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، علم کی مثال کیا ہے؟ اگر ایک جگہ اندھیرا اور آپ لکڑی لے لے رہے، اس سے اندھیرے میں چلائے تو کیا اندھیرے کو مار لگے گا اس سے؟ نہیں۔ لیکن اگر اسی اندھیرے میں آپ چھوٹا سا بلب جلا دے تو وہ روشنی اندھیرے کو ختم کرنا شروع کر دیتے۔ تو علم یہی ہے، علم نور ہے، مطلب دنیا میں اندھیرا ہے، اگر اللہ رب العزت اپنی شریعت کو نازل نہ کرتا تو انسان تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے علم نور ہے، دین اور شریعت کا علم میں یہاں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے، لیکن سب سے اول دین اور شریعت کا خوب علم حاصل کرے۔ یہ بے حد ضروری، یاد رکھیے، یہ وقت کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ آج لوگوں کو بیسیکلی طہارت کے ایشوز نہیں معلوم ہے، اس کے مسائل نہیں معلوم ہے نا۔ طہارت بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز روزہ مطلب جس کو کہیں گے نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، ہے نا۔ ہم جانتے ہیں اس تمام چیزوں کو، حج وغیرہ اس پر ڈیپینڈ ہے، طہارت وغیرہ کے مسائل یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت اس سے جڑی، یاد رکھیے، بہت سارے احکام۔ ویسے تو اسلام چاہتا ہے ذہنی طہارت ہو، مطلب ذہن پاک ہو، خیالات پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے لباس پاک ہو، اطراف کا ماحول پاک ہو، محلے پاک ہو مسلمانوں کے، ہے نا۔
تو بہرحال ہمیں جو ہے دینی علم حاصل کرنا ہے. ہم دیکھیے بنیادی طور سے دینی علم اتنا ہم میں کمزور ہے کہ اگر نماز میں اگر وہ رکعتیں زیادہ ہو جائے کم ہو جائے کوئی رکن چھوٹ جائے نماز کا تو کیا کرنا ہے ہم کو پتہ نہیں. بس لوگ جو بول رہے ہیں ہم وہ کر لے رہے ہیں, لیکن ہم کو نہیں پتا کہ سسٹمیٹیکلی مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ. تو بہرحال یہ بڑی سوچ کی چیزیں یاد رکھیے, اس معاملے میں بہت گہرائی سے ہم کو سوچنا یاد رکھیے اور ہمیں جو ہے اس چیز پر عمل کرنا ہے, دینی علموں کو حاصل کرنا یاد رکھیے. اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ حکم سورہ توبہ میں دیا, صحابہ کے تعلق سے آتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122 میں اللہ نے دیکھی کیا فرمایا, کہا اللہ نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو اپنے گھروں کو برے انجام سے ڈراتے, اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے. مطلب ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ جہاں جن علاقوں سے تھے وہ کیوں نہیں آئے اور دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا تاکہ وہ علم حاصل کرتے دین کا اور پھر جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاتے. تو گویا یہاں حکم دیا گیا کہ دینی علم کے لیے نکلو, سیکھو اور جا کر سکھاؤ, ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت مشہور روایت ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. یاد رکھیں اس کی طلب رکھنا, اس کی طلب رکھنا, اس کی سوچ رکھنا, اس کی کوشش کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اچھے خاصے مسلمان ان کے فالوورز بن جا رہے ہیں. لوگ جو ہے انکار حدیث کر رہے ہیں, مطلب ایک فتنہ ہی بہت بڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہے ہیں اور لوگ اس کو مان لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بڑا ہے تو ہم قرآن کو کیسے حدیث سمجھیں گے, لہٰذا ہم صرف قرآن کو مانیں گے. اور لوگ بڑے ہاں ٹھیک ہے بس صحیح بات ہے, اور لوگ دیکھ رہے آپ دیکھ رہے پھر انکار حدیث کر رہے ہیں, مطلب حدیث کو چھوڑنے کے فتنے میں پڑ چکے ہیں, صرف قرآن کو ہمارے لیے کافی کہہ رہے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سے کچھ لوگ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے اور جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو جن چیزوں کو میں بھی حلال قرار دوں حرام قرار دوں یہ ویسے ہی جیسے اللہ کی کتاب میں حلال و حرام قرار دیا ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ فتنے میں پڑ رہے, کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے. طہارت کے مسائل نہیں معلوم, روزے اور نماز کے مسائل نہیں معلوم. جو لوگ ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں سجدے سہو اور وغیرہ 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 کے مسائل کیا ہے. یہ بہت ہائی ٹائم ہے. اندر رکھیے ہم یہ سب گمراہیوں سے, اندھیروں سے, فتنوں سے, فساد سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کریں اور اس کو عام کر دیں ہر طرف. لوگ اپنے دین کو سمجھتے ہو, اس کے مسائل اس کی باریکیوں کو جانتے ہو, اور وہ باتیں جو ایک فرد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے. موٹی موٹی جو باتیں اس کو کہیں گے جیسے فرائض کو ادا کرنا, تو فرائض کو ادا کرنا سب کے لیے ضروری ہے, تو اس کے بارے میں اس کے مسائل جاننا سب کے لیے ضروری ہے. کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے, کیسے ہوتے, کن حالت میں چھوڑ سکتے, کن حالت میں کر سکتے, اگر کر رہے ہیں تو کب توڑ سکتے, اگر توڑے تو کفارہ کیا ہوگا, فدیہ کیا ہوگا, اس کی قضا کیا ہوں گی, سب معلوم ہونا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھیں کچھ بھی نہیں پتا ہے لوگوں کو. تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ حج کو جاتے ہیں اور اچھی خاصی تقریر رقم میں بھر کے حج کو جاتے ہیں اور انہیں حج کے مسائل کے بارے میں 100 روپے کی کتاب خرید کے کبھی پڑھی نہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی حج کے مسائل پہ کوئی کتاب خرید لو تو ان کو جان پہ آتا رہے اتنا پیسہ کہاں خرچ کریں گے, 2-2 4-4 لاکھ حج کے لیے کرتے ہیں لیکن 200 کتاب لے کر مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. بے حد ضروری ہائی ٹائم ہے دینی علم کو ہم خوب عام کرے اور اس کو حاصل کرے. آئیے 5واں کام جو ہم کو کرنا ہے اس دور میں یاد رکھیے وہ یہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اجتناب کرنا, مطلب اختلاف سے بچنا ہے. مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا ہے اور تفرقے بازی سے, جس کو ہم کہیں گے لڑائی جھگڑے سے, آپس میں اختلاف پیدا کرنے سے بچنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے توحید کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ ایک بندے پہ کرتا ہے وہ اتحاد ہے. آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی اتحاد ہے. روایت اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے, ہے نا, مطلب توحید پر اصل اس کی عبادت نہیں کریں گے, اس سے وہ مایوس ہو چکا ہے. لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگائیں گا. تو پتہ ہی چلا کہ شیطان توحید پرست لوگوں کو اپنی عبادت تو نہیں کروا سکتا, لیکن جب عبادت نہیں کروا سکتا تو دوسرا کام کیا کریں گا, وہ اختلاف ڈالیں گا. تو اس لیے میں نے کہا توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اتحاد ہے. اور شیطان کیا کر رہا ہے, توحید میں اگر خلل نہیں ڈال سکتا تو سیکنڈ پارٹ میں جا رہا ہے, اور سیکنڈ سٹیپ کیا ہے اس کی, اختلاف ڈالنا. اس لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اتحاد ہے. تو ہم امت کو اختلاف میں نہیں ڈالیں گے, خود اختلاف میں نہیں پڑیں گے, اختلاف کی وجہ نہیں بنیں گے. لیکن یہاں ایک بات کلیئر کر دو, وہ یہ ہے کوئی آدمی اگر صحیح بات بتائے جس سے لوگوں میں اختلاف ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم صحیح بات کہنے سے تو روک نہیں سکتے نا. جیسا کوئی کہے کہ بات توحید کی بات مت کیجیے اب اس سے اختلاف ہو رہا ہے, نہیں یہ تو ہوگا. کوئی کہے کہ ہم اتباع سنت کی بات مت کہیے اس سے اختلاف ہو رہا, نہیں ایسا. کوئی یہ کہے کہ قرآن کی بات مت کیجیے یار اس سے اختلاف ہو رہا, نہیں یہ تو کہیں گے ہم.
اختلاف وہ چیزوں کے ذریعے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہوں اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے اور وہ کر کے اختلاف پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ کتاب و سنت پہ چلنے سے اختلاف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی، لہٰذا ہم اتحاد کو تھامیں۔ فروعی مسائل کے اندر جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سیکنڈری لیول کی ہوتی ہے، جیسا عقیدہ پرائمری چیز ہے، اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ فرائض پرائمری چیز ہے، اس کے بعد کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں، سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں چیز میں یہ چھوٹ ہے، یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے، لیکن ان فروعی مسائل کو لے کے اتنا نہ جھگڑے کہ امت جو ہے آج سپلٹ اپ ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے، کئی فرقوں میں، کئی طبقوں میں، ٹوپیوں سے، شملوں کے کلر سے، ٹوپیوں کی ٹائپ سے، ڈریس کوڈ سے سمجھ میں آتا کون کس کو بلانگ کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اتحاد کو ہم قائم رکھیں، اس لیے کہ اگر اتحاد نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا تو پھر بہت زیادہ مصیبت میں امت مسلمہ پڑ جائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہے، زیادہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی مطلب جس کو کہیں گے چھوٹی کلاسز کے اندر بھی جب ہوتے ہیں نا تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے مرنے سے قریب ہوتا ہے، اس کو 5-7 بیٹے رہتے ہیں، سب کو 2-2 لکڑیاں لاؤ بولتا ہے، پھر ایک ایک لکڑی ہاتھ میں لو بولتا ہے، سب کو بولتا ہے توڑو، سب توڑ دیتے ہیں، پھر سب کو بولتا ہے وہ ایک ایک لکڑی جو دوسری لائے تھے سب جمع کرو، اس کا گٹھا بناؤ، اب توڑو، تو نہیں توڑتا ہے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اتحاد میں برکت ہے، اتحاد رحمت ہے، اتحاد میں ہماری بقا ہے، اور اختلاف زحمت ہے، اختلاف عذاب کا باعث ہے، اور اختلاف کے نتیجے میں ہم خود اپنے آپ کو برباد کریں گے، دشمن کی ہم کو ضرورت ہی نہیں، یاد رکھیں۔ لہٰذا اتحاد بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ 6 پوائنٹ یاد رکھیے جو آج کے دور میں عمل کرنا ہے وہ یہ یاد رکھیے، فتنوں کے ایام میں یاد رکھیے خصوصی طور سے عبادت میں مشغول رہیے۔ یہ دور سے گزر رہے ہیں، اختلاف بڑا ہی اختلاف اور فتنوں کا دور ہے، تو خصوصی طور سے کوشش کریں ہم کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ مطلب فتنوں میں جو ہے انسان جب عبادت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہجرت کا معنی یہ کیا، کسی زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے تو ظاہر سی بات ہے فتنے، فساد اور تکلیفوں میں لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فتنوں کے وقت میں عبادت کرنا مطلب بڑا عمل ہے، اس لیے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو آپ فرمانا میری طرف ہجرت کرنے کے جیسے، سمجھ رہے؟ تو لہٰذا فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں، کوئی عبادت میں دل لگا، یاد رکھیں، اور خاص طور سے عبادت کریں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ تمام عبادت نفلی ہے اور فرضی ہے، تمام عبادتوں کے فرائض ہے اور نوافل یاد رکھیے، اس میں خوب اہتمام کرے، چونکہ فتنوں کے دور میں عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ یہ ایک بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اور اس آزمائش میں بھی اسی رب کو یاد کرتا ہے جس نے آزمائش میں ڈالا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ دیکھتا ہے اس بندے کو اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے، اسی نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، وہی نکال سکتا ہے، کیونکہ بندہ اسی سے مانگتا ہے۔ تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، اور اس آزمائش کو ہٹانا بھی اللہ کی طرف سے، بس ہمارا کام ہے اس میں صبر کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کو ہٹا دے۔ اسی طرح 7 پوائنٹ جو آج کم لیں گے، 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں جو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے تقوی کو اختیار کرنا ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے، یاد رکھیے۔ تقوی میری داڑھی سے، تقوی میری ٹوپی سے، تقوی میرے نماز کے چٹے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تقوی دل کی کیفیت وہ اندر ہوتا ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، یہ سوچ کر کے اس کا رب اسے دیکھا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک انسان سیدھی راہ پر چلے، صحیح کام کو کرے، یہ تقوی ہے، کیونکہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے اس لیے میں نیک کام کرتا ہوں، یہ تقوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے، میں کیا کروں گا اگر ایسا میں کر کے چلا جاؤں گا تو روز قیامت کیا انجام ہوں گا۔ تو بہرحال وہ جو جب یہ سوچتا ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی دل کی کیفیت یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا اس کے تعلق سے، اللہ فرماتا اور کہتا ہے تقوی کے تعلق سے، یاد رکھیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنیے اس کا ترجمہ، اے ایمان والو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک بصیرت اور حق اور باطل کا فرق عطا کرے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے، یجعل لکم فرقانا، تمہیں فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گے، اور وہ کیا ہوں گی، فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گے، مطلب حق اور باطل میں ڈیفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت انسان کو ملتی ہے جب وہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے۔ حق اور باطل میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یجعل لکم فرقانا، وہ تم کو ایک فرق کرنے والی چیز عطا کر دے گا۔ پھر فرق کیا فرمایا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ پھر فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔
تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو فرقان عطا کرتا ہے، فرق کرنے کی تمیز عطا کرتا ہے۔ اور آج یہ چیز کھو چکی ہے، ہم حرام اور حلال کا فرق بھول چکے ہیں، محرم اور غیر محرم کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح سود اور حلال چیزوں کا فرق، تجارت کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح سنت اور بدعت کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح توحید اور شرک سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ فرقان جو ڈیفرنشیٹ کرنے والی چیز ہے، جو کسوٹی ہے، جو کرائٹیرین ہے، وہ تب ملیں گا جب ایمان لانے کے بعد ہم تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ ہم کو فرقان عطا کریں گا، اور فرقان عطا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ اللہ رب العزت ہم کو سمجھ دے دیں گا، قرآن مطلب اچھائی و برائی کی، اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہماری مغفرت کریں گے۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ کے لیے تمام چیزیں آسان ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں تقوی اختیار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس بات سے واضح ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا، یاد رکھیے ہر حال میں، یاد رکھیں ہر حال میں، چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے میں اکیلے میں ہوں، چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، چاہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں اپنے ہر بار ایسے رہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جا کے کسی ہال میں بیٹھا ہے تو وہ کیسا بیٹھتا ہے؟ جب CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور کیسا بیٹھتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اگر آپ کو یہ بتاؤ کہ CCTV کیمرہ ہمیشہ لگا ہے تو آپ صحیح کام کرتے ہیں نا، غلطیوں سے بچتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت CCTV تو ایک بڑی ہیچ مثال ہے، اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، خیالات ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے اس سے باخبر ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اسی طرح جو ہے 8th پوائنٹ یا 8واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں، جو فتنوں کا دور ہے، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یاد رکھیے وہ کام یاد رکھے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا، بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا، کیونکہ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سنیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر جو ہے 8 اور آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو عذاب دیں گا جبکہ وہ اس سے معافی مانگتے استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی طلب کرنا بڑا عمل ہے، ہمیں ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر پل، ہر بار، ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم تھے، خطاؤں سے، گناہوں سے پاک تھے، آپ یاد رکھیں، اس کے باوجود بھی اب 70 to 100 ٹائمز روایت میں آتا ہے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کو ٹریننگ تھی ایکچولی کہ امت کیا کرے، ہم تو کتنے گناہ کر رہے دن اور رات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان خطا ہونے کے باوجود بھی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں گناہ ہوتے ہی معاف کر دینا۔ اور جب اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائے، استغفار کے ان گنت فائدے یاد رکھیے۔ میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یاد رکھیے، 8 پوائنٹ ہے اور آگے اور 2 بھی ہے، یہ ہر پوائنٹ پہ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے۔ تقوی آپ اس سے پورا کمپلیٹ لیکچر ہے میرا، صبر اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، ٹھیک ہے، توبہ استغفار اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے۔ آپ کوئی بھی پوائنٹ اٹھا لیجئے اس کے اندر سے، علم اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، علم کی اہمیت، تو ہر پوائنٹ پہ یاد رکھیے میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو تلاش کیجئے، جیسے پناہ مانگنے والی دعائیں ساری ملیں گے آپ کو، پورے جتنے پوائنٹس ہیں اس پہ لیکچر سے، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور سے توبہ اور استغفار۔ توبہ کا میننگ کیا ہے؟ ایک راستے سے چل رہا تھا انسان، وہ راستے سے پلٹ گیا، مطلب گناہوں کے راستے پہ تھا، اپنے آپ کو پلٹ گیا، نیکی کی طرف مڑ گیا۔ استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے اپنے رب سے، اور جو گناہ چکے اس کی معافی چاہتا ہے، اور جس حالت سے گزر رہا ہے اس میں معافی مانگتا ہے، اور آنے والی زندگی گناہ نہ ہو بلکہ معافی مانگتا ہے۔ سمجھ رہا بات؟ لہٰذا توبہ اور استغفار کا ہم دامن تھام لے۔ اور میں سمجھتا ہوں توبہ اور استغفار کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور توبہ کے کچھ کنڈیشن ہیں۔ سب سے پہلے دل میں نادم ہو، انٹینشن ہو توبہ کا، اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے کبھی نہ اس عمل کو دہرائے، اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو واپس لوٹا دے۔ یہ کنڈیشن ہے یاد رکھیے توبہ کی۔ لہٰذا ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور جو جدید دور میں جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، جو کرنے والے اعمال ہے، اس میں سے ایک عمل جو کرنا ہے وہ ہے فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگانا ہے۔ کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس بہت خالی وقت، جتنی دنیا بزی بھی ہو رہی ہے تو اتنے لوگ خالی بھی تو ہے۔ آج دیکھیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو 1.5 GB 2 GB 3 GB پھکٹ میں ملا ہے، فری کا ملا ہے، بس اس کو خرچ کرنے پورا دن ڈالا۔ دیکھیے آپ پورا دن ویسٹ ہو رہا ہے۔ میں نے پیسے بھر دیا، سال بھر کا ریچارج کر لیا 2500 کا۔ اب 2500 کا ریچارج کیا تو میرے لیے ضروری ہے نا ایک بائٹ نہیں، اس کا ایک بٹ یوز کروں میں، تو بس لگا ہے وہ جتنے جی بی اس کو فری ملا کھپا رہا ہے اس کو بس۔ بھائی وہ ایک بنڈل ایک پیکیج ہے، لے لیا آپ نے، ختم، آپ کو جتنی ضرورت ہے کیجیے، باقی بند، لیکن فالتو میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔
کچھ لوگوں کی مصروفیت کا یہ عالم یاد رکھے کہ ان کے ذرہ برابر بھی ٹائم نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کی خالی وقت کا یہ عالم یاد رکھے کہ ان کا اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے وقت کو کہاں ضائع کرے، اس پہ پریشانی معلوم، ہاؤ ٹو ویسٹ ٹائم، اس کے لیے تیاریاں چل رہی کہ وقت کو برباد کیسے کرے، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے پاس اتنا خالی وقت ہے، اسی کو انتہا نہیں۔ ہم اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگائے، دین اور دنیا کے فائدے میں لگائے، دین علم حاصل کرے، دنیاوی حاصل کرے، دین پر عمل کر کے عبادتیں کرنے کا معاملہ کرے، اور دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا میں کچھ حلال کمانے کا وہ کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، ماحول کو صاف کرنے کی کوشش کرے، اطراف میں علم پھیلانے کی کوشش کرے، خود علم حاصل کرے، دوسروں کو علم دے، لوگوں کے لیے سماجی خدمت کرے، لوگوں کی ہیلپ کرے، مدد کرے، تعاون کرے، جو کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ آج امت مسلمہ کے پاس خالی وقت اتنا زیادہ ہے، نوجوان یوتھس کے پاس خاص طور سے، اسپیشلی جو ایجوکیشن میں، آج کل تو اسکولنگ ایجوکیشن بھی آن لائن چل رہا ہے، کالج وغیرہ بھی آن لائن چل رہے ہیں، بچے 2 سال سے اسکول اور کالج کی صورت نہیں دیکھے، یاد رکھے، لیکن یہ 2 سال میں کیا کنسٹرکٹیو کیا؟ بس ایک چیز کی کہ انسان نے اپنے جسم پہ چربی چڑھا لیا 2 سال میں، بس پڑھے، بس کھا رہے پی رہے اور اوبیس بن گئے، کوئی ہنر نہیں، کوئی فن نہیں، کوئی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹی نہیں، کوئی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی وقت کو برباد کرے۔ تو اپنے خالی وقت کو صحیح کاموں میں لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، تلاوت قرآن میں لگاؤ، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اسکول کالج کا نالج حاصل کرنے میں لگاؤ، اس کے علاوہ جتنے بینیفیشل نالج ہے اس کو گین کرو، نالج کو ڈیسیمنیٹ لوگوں میں پھیلاؤ، لوگوں کے اندر اچھی عادتوں کو ڈالنے کی کوشش کرو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ کیا کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو؟ آج امت مسلمہ ایجوکیشن میں کہاں ہے دیکھیے آپ، بزنس میں کہاں ہے آپ دیکھیے آپ، دنیا کے اندر کیا حال ہے ہمارا۔ تو اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو صحیح جگہ لگانا بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آئیے 10واں اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہوں گا، آج جو اعمال جو ہم کو کرنا ہے، جن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں صبر کرنا اور جلد بازی سے کام نہ لینا، صبر کرنا۔ صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، چونکہ اللہ کی مدد کا تعلق صبر سے ہے، اللہ کی مدد صبر کے بعد آتی ہے، یاد رکھیے۔ کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، دکھ آئی، پریشانی آئی، فتنہ آیا، بیماری آئی، بزنس ڈوب گیا، سب کچھ ہوا، صبر کرنا ہے، نتیجہ ہے مدد آئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یاد رکھیے، حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا، اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور یقین کر لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ اور پھر فرمایا، اور پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے، مطلب پریشانی کے بعد اچھا وقت اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے، ہر تنگی اس کے بعد فراوانی کو لاتی ہے، مطلب جب پریشانی میں ہوں گے، تنگی میں ہوں گے، تو اس کا اچھا دور بھی آئے گا۔ تو یہاں جو بات بیان کی، اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تبھی ملتی ہے جب بندہ صبر کرتا ہے، یاد رکھیے، بغیر صبر کے اللہ کی مدد نہیں آتی، بات یاد رکھیے۔ تو ہمیں صبر کرنے والا بننا ہے۔